گل سنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ شاید آج سے 53 یا 54 سال پہلے کی بات ہے کہ جب سے میں حضرت محترم قاری ابراہیم صاحب میر محمدی رحمہ اللہ کی تلاوت اور خوبصورت آواز سے قرأت سنتا آیا ہوں، اس وقت ہم اکٹھے قرآن مجید حفظ کیا کرتے تھے۔ محترم قاری صدیق الحسن صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ وہ ہمارے استاد گرامی تھے، تو اس وقت میں اپنے ذہن میں یہ تصور لاتا ہوں کہ اللہ عز الجلال نے اس بندے کو یعنی قاری ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ اس کو جس طرح آج سے 53 یا 54 سال پہلے آواز کا حسن دیا تھا اور تلاوت کی خوبصورتی عطا فرمائی تھی اور آواز کے اندر سوز اور حسن اور روب اور گداز عطا کیا تھا، آج بھی اسی کی جھلک نظر آتی ہے۔ محترم قاری صاحب کے پیچھے میں نے 4 تراویح پڑھی ہے، تو ہم سب کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز الجلال ان کی زندگی دراز فرمائے، علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ان کو مبارک زندگی اللہ عز الجلال عطا فرمائے۔ جیسے آواز خوبصورت ہے، جیسے شکل و صورت ماشاءاللہ بھی پڑھ لو نا کہ نظر نہ لگ جائے، ماشاءاللہ وہ خوبصورت ہے، جس طرح حسن صوت خوبصورت ہے، تو ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ ان کا دل اور ان کا روح اور ان کا باطن بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا اور اللہ عز الجلال اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دے۔ پچھلے مہینے میں مجھے برطانیہ کے تقریباً بڑے بڑے شہروں میں جانے کا موقع ملا، تو وہاں بھی قرآن مجید کی خوبصورت تلاوت سنی، بہت سی جگہوں پہ سنی، اور اکثر جگہ پر جب پتہ چلا تو وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ ہم قاری ابراہیم میر محمدی کے شاگرد ہیں۔
تو ان کی یہ آواز صرف پاکستان کی مسجدوں میں اور بستیوں اور شہروں میں نہیں گونجی، بلکہ اللہ عز وجل نے پوری دنیا کے اندر ان کی اس برکت میں اضافہ کیا ہے، اور یہ لوگ قابل فخر ہیں۔ پہلے شاید ہماری جماعت میں ہمیں کوئی اچھے قاری نہیں ملتے تھے، یہ حقیقت ہے، اور اللہ عز وجل نے جن شخصیات کی کوششوں میں برکت فرمائی، اور آج ہماری ہر مسجد میں بلکہ دیہاتوں کے اندر بھی وہ قرآن مجید کی ترنم اور خوبصورتی کے ساتھ تلاوت ہو رہی ہے۔ ہمیں اس چیز پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور ہمیں اس چیز پر فخر بھی ہے کہ اللہ عز وجل نے قاری محمد ادریس عاصم رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ اور قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ اور قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ، اور اسی طرح قاری محمد یحییٰ صاحب رسول نگری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اور قاری محمد عزیر صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اور بھی ان کے ساتھیوں کے ذریعے اللہ عز وجل نے قرآن مجید کی حسن قرات اور حسن صوت اور اس کی قراءات اور علوم القرآن کو پوری دنیا میں اور خصوصاً پاکستان کے اندر پھیلایا ہے۔ اللہ عز وجل جانے والوں کی قبروں کو منور فرمائے، اور ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، اور جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ میں یہ آپ سے دعا کروانا چاہتا تھا، حضرت قاری صاحب کے لیے بچپن کا ہمارا ساتھ ہے، جس طرح اس وقت قرات سن کر ہمیں خوشی ہوتی تھی، اگرچہ اس وقت ہم اور لحاظ سے سنتے تھے لیکن اب اور لحاظ سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ہم ان کا قرآن سنتے رہیں۔ باقی 10 منٹ تو گزر گئے ہیں، تو 10 سے 15 منٹ میں کوئی ایک آدھ نصیحت کر دیتا ہوں۔ جس موضوع پر مجھے حکم دیا گیا وہ بھی اسی کے متعلقہ ہے کہ تزکیہ نفس یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کی 2 چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھی ہیں، ان میں اللہ عز وجل 10 قسمیں اٹھانے کے بعد کتنی 10 دفعہ قسمیں اٹھائیں، 10 چیزوں کی قسمیں اٹھائیں، اور قرآن مجید میں اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی اور مضمون ایسا نہیں ہے کہ جس کو بیان کرنے سے پہلے ایک ہی جگہ پر 10 قسمیں اٹھائی ہوں پورے قرآن مجید۔ لیکن اس چیز کو بیان کرنے کے لیے اللہ عز وجل نے پہلے 10 دفعہ قسمیں اٹھائیں۔ اس ہمارے خالق اور مالک اور ہمارا مہربان، ہمارا محسن، قدم قدم پر ہماری مدد کرنے والی یہ عظیم ہستی جو ہمارا بادشاہ ہے، خالق اور مالک ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ قسمیں اٹھا اٹھا کر چیزوں کو بیان کریں؟ کیا قسم اٹھانے کے بغیر اللہ خالق کی بات پر ہمیں اعتماد نہیں آتا؟ لیکن شاید ہماری غفلت اور ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے اللہ عز وجل نے یہ مضمون جب بیان کیا ہے تو 10 قسمیں اٹھائیں کہ لوگوں میں خالق اور مالک ہو کر 10 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں، قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہے وہ شخص، وہ کامیاب ہے جس نے اپنا اندر، اپنی روح اور اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہے وہ شخص، نامراد ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے اندر کو گندا کر لیا اور اپنے دل اور روح کو
मैल कुचैल से भर दिया। हमें ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह जिस्मानी बीमारियां हैं जिनको हर शख्स जानता है कि जिस्मानी तौर पर इंसान बीमार हो जाता है, नज़ला है, खांसी है, बुखार है और बहुत सी बीमारियां हैं जो हम सब जानते हैं, और बड़ी बड़ी मोहलिक और तकलीफ़ दे और अज़ियतनाक बीमारियां भी हैं। कोड़ापन, अल्लाह ताला सबको आफ़ियत में रखे और सबकी हिफाजत फरमाए। कैंसर की बीमारी और इस तरह की और बहुत सी बीमारियां हैं, बड़ी मोहलिक, अलमनाक भी हैं, अज़ियतनाक भी हैं। लेकिन याद रखिए कि जितनी बड़ी बीमारी हो जिस्म की, जितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वो आखिर ख़त्म हो जाएगी जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला सबको शिफा दे। और ज़िंदगी तो ख़त्म होगी और बीमारी भी साथ ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वो तकलीफ़ होगी और हमारी ज़िंदगी अलम के अंदर गुजरेगी, लेकिन आखिर वो ख़त्म हो जाएगी। याद रखिए, दिल की बीमारियां, रूह की बीमारियां, ये जिस्मानी बीमारियों से ज़्यादा ख़तरनाक, ज़्यादा अज़ियतनाक हैं। इसलिए कि जिस्मानी बीमारी से तो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होती है और दुखी होती है, लेकिन दिल की बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए इंसान जहन्नम की आग में जलता है। अगर दिल बीमार हो और रूह बीमार हो तो फिर इंसान, दुनिया भी उसकी बर्बाद है, उसको कभी राहत और सुकून नहीं मिलता। जो दिल का बीमार है, और फिर आखिरत में तो उसका ठिकाना जन्नत नहीं है, बीमार दिल का ठिकाना वो जहन्नम है। और जन्नत सिर्फ उन लोगों को मिलेगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। जो तंदुरुस्त दिल लेकर आया हो, अल्लाह उसको जहन्नम से बचाएंगे। और मुतमइन्ना, जो दिल मुतमइन हो, नेकी पर, ईमान पर, उसको हलावत और लज्जत महसूस होती हो, ये दिल जन्नत का दिल है। और जो बीमार दिल है, गंदा दिल है और बीमारियों की आलाइश में मुब्तला दिल है, उसको अल्लाह जुल जलाल कभी जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे। वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बनेंगे। आप इसकी शिद्दत का इससे भी एहसास कर लें कि इंसान सेहतमंद है, आंखें देखती हैं, हाथ हरकत करते हैं, पाँव हैं, हर चीज़ माशाल्लाह तंदुरुस्त है, लेकिन इसको चलाने वाली एक अंदर ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती। क्यों जी? वो नज़र नहीं आती। वो अंदर रहे तो आंखें देखती भी हैं, हाथ हरकत भी करते हैं, ज़बान बोलती भी है, आप माशाल्लाह दौड़ते, भागते, सोचते, कारोबार सारा कुछ करते, नमाज भी पढ़ते हैं। और अगर वो चीज़ अंदर से निकल जाए जो हमें नज़र नहीं आती, तो ये तंदुरुस्त आँख भी देख नहीं सकती, हाथ हरकत नहीं करता, पूरा जिस्म बेकार हो जाता है, साकिन हो जाता है। लेकिन वो जो असल मुहर्रिक इसके अंदर कुव्वत है, इसकी सारी कुव्वतों को बेदार रखने वाली और मुतहर्रिक रखने वाली, वो नज़र नहीं आती। आप ये पंखे देख लें, माशाल्लाह, लाइटें देख लें, चल रही हैं ना। अच्छा, इसके अंदर एक ऐसा करंट है, अगर वो ना हो तो पंखा सही सलामत भी हो, चलता नहीं। क्यों जी? ऐसी है। और वो करंट वो नज़र नहीं आता,
وہ کرنٹ نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح انسان کے سارے اعضاء وہ اگر اچھا بھی کام کر رہے ہوں، بظاہر آدمی سجدے میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ سنت رسول اس نے رکھی ہوئی ہے، صدقہ کر رہا ہے، عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، ماتھے پہ محراب بھی نظر آتا ہے، اور نیکی پہ نیکی بظاہر دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، لیکن اگر اندر گندہ ہے تو نہ اس رکوع کا فائدہ، نہ اس سجدے کا فائدہ، نہ اس محراب کا فائدہ، نہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا فائدہ، نہ حج اور عمرے کا فائدہ، کسی چیز کا فائدہ نہیں۔ شاید آپ کہتے ہوں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ قرآن مجید کی آیت کا ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لیں، وہ کیا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ کیوں جی یہ ہے نا قرآن مجید میں کہ تباہی ہے کن کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ بھائی وہ قیام میں کھڑا ہے، وہ رکوع کر رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، وہ تلاوت بھی کر رہا ہے، اور شاید وہ نماز میں رو بھی رہا ہے، لیکن ہلاکت ہے اس کے لیے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر ظاہر سجدہ بھی نظر آئے، عبادت بھی نظر آئے، آنسو بھی نظر آئے، اور طواف کرتا ہوا بھی نظر آئے، دیکھنے میں یہ سارا کچھ ہے، لیکن اگر اندر گندہ ہے، اندر اس کے ریاکاری تھی، اللہ کی رضا نہیں تھی۔ کیا بیماری تھی؟ ریاکاری۔ ریاکاری نظر آتی؟ اب ایک آدمی ممکن ہے وہ 2 رکعت پڑھے اور خوبصورت بنا کر اس کو پڑھتا ہے، جب سلام پھیرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہوتا ہے کہ ابھی یہ اپنے سارے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہوا جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جانا ہے۔ اس نے بھی اس طرح رکوع کیا، سجدہ کیا، ہاتھ باندھے اور 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا، اور کیا انعام ملا کہ یہ جنت الفردوس کا وارث۔ اس نے سلام پھیرا تو کیا انعام ملا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دی۔ اور ادھر اسی طرح ہاتھ باندھے اور رکوع کیے، سجدہ کیے، 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی، بظاہر کوئی شکل کا اختلاف نہیں، اسی طرح 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیرا تو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کے لیے کیا لفظ ہیں کہ یہ چور ہے اور چوروں سے بدترین چور ہے، اس کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بظاہر اعمال کو دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوگا، ظاہر شکل و صورت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ بزرگ جاگ رہے ہیں؟ اچھا، ظاہری شکل و صورت دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوگا، کس کو دیکھ کر فیصلہ ہوگا؟ ادھر اندر کو دیکھ کر فیصلہ ہوگا کہ جب یہ 2 رکعت پڑھ رہا تھا جس کو جنت الفردوس کا وارث کہا، اور جس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر کے یہ نیا جنم جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا، اور یہ دوسرا چور بن کر نکلا اور اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے، یہ دونوں میں فرق دراصل اندر کا فرق تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اندر کی فکر زیادہ کرنی چاہیے، باہر کی بھی فکر کریں، اپنے اعمال کو سنت کے مطابق بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائیں، لیکن اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ ساتھ کہہ لیں، ذرا اندر کو بھی ٹٹولتے رہیں کہ کہیں جو نظر نہیں چیز آ رہی اس کے اندر اتنی گندگی ہو،
اتنا بیمار ہو، اتنی مہلک بیماریاں اس کو لگی ہوں، تو یہ ظاہر اعمال ہمارے سارے کے سارے برباد ہو جائیں، اور ان بیماریوں کی وجہ سے ہم جنت سے محروم ہو کر اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت میں چلے جائیں۔ میں مشہور بیماریاں وہ عرض کر دیتا ہوں، شاید کئی بھائیوں کو پتہ نہ ہو۔ ایک بیماری کا تو آپ کو پتہ چل گیا، بتا دیا۔ کون سی بیماری ہے؟ ریاکاری۔ ریاکاری یہ دل کی بیماری ہے۔ ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، نمود، بڑا اچھا عمل ہو، لیکن اگر دل کا ارادہ اور تھا، اللہ کی رضا نہیں تھی، تو یہ قرآن اور علم اور یہ سخاوت اور یہ اللہ کے راستے میں سر کو کٹا دینا، یہ اس کے لیے اتنے بڑے جرم بن جاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو سب سے مجرموں سے، بدکاروں سے، شرابیوں سے پہلے اس قرآن کے قاری اور عالم کو اور اس سخی کو اور اس شہید کو قتل، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹانے والے کو سب سے پہلے اللہ چوروں سے بھی پہلے جہنم میں ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ اور اس کا سبب کیا ہوگا؟ بیماری۔ کون سی بیماری؟ دل کی بیماری، ریاکاری کی بیماری۔ اچھا، یہ جو بیماری ہے نا، یہ کئی دفعہ اتنی نازک اور اتنی حساس ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نا جی کینسر ہو جائے تو بظاہر پہلے پتہ نہیں چلتا، پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان گر جاتا۔ یہ جو جگر کی بیماری ہے، ہیپیٹائٹس سی اسے کہتے ہیں جی یہ جلدی پتہ نہیں چلتا جب تک ٹیسٹ نہ کروائیں، یہ اندر سے کھاتا رہتا ہے، جگر خراب ہوتا رہتا ہے، اور جب سارا برباد ہو جاتا ہے تو پھر انسان گر پڑتا ہے اگر اس پر توجہ نہ دے۔ ایسے ہوتا ہے نا میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں بزرگوں، یہ ریاکاری کی بیماری بھی ایسی ہے کہ یہ انسان کو کھاتی رہتی ہے اور بندے کو کئی دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا، اچھا، میں ایک دو مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ مثلا 4-5 علماء کرام ہیں، قراء کرام ہیں، سٹیج پر بیٹھے ہیں، اب ایک تلاوت کرتا ہے، اگر اس کے دل میں یہ ہو کہ بھئی یہ سب کی تلاوت ناکام ہو اور سب سے زیادہ سبحان اللہ میری تلاوت میں ہو اور سب سے خوبصورت میری تلاوت ہو تاکہ میری شہرت اور مانگ بڑھ جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ ریاکاری ہوگی نا۔ اچھا، آپ نے کوئی ایسا بھی مولوی دیکھا ہے ایک ہی سٹیج ہو اور ایک قاری صاحب اور ایک عالم وہ تقریر کرنے لگیں اور تلاوت کرنے لگیں تو دوسرے سارے کے سارے یہ دعا کر رہے ہوں کہ یا اللہ اس کی آواز میں، اس کی تلاوت میں، اس کے خطاب میں ایسی برکت فرما کہ جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اس کے درس کو کامیاب فرما دے۔ یہ دعائیں ہم نے کبھی کی ہیں دوسرے کے لیے؟ وہ ہمارے ایک شاگرد تھے، وہ درس بڑا خوبصورت دیتے تھے، تو میں جب جمعہ پڑھا کر آتا اور درس دے کر آتا تو مجھ سے پوچھتے کہ آپ کا درس کیسا رہا، یہ خطبہ کیسا رہا؟ تو میں آنکھیں نیچے کر لیتا کہ یہ کیسا سوال کہ کیسا رہا۔ آخر میں نے ایک دن اس سے کلاس میں پوچھا تھا کہ بچوں کی تربیت بھی ہو تاکہ طلبہ کی تربیت بھی ہو۔ میں نے کہا بیٹا آپ مجھے ہر دفعہ پوچھتے ہیں جب میں کہیں سے آتا ہوں کہ آپ کا درس کیسا رہا اور خطبہ کیسا رہا، تو یہ کیا مطلب ہے اس کا کیسا رہا؟ کہتا ہے جی مطلب یہ کامیاب رہا ہے، کیسا رہا ہے، لوگوں نے کیسا اس کو سراہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ درس اور خطبہ کامیاب ہے
اور یہ درس اور خطبہ یہ ناکام ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں نے تو کبھی سوچا نہیں۔ کہتے ہیں جی یہ نہ پتہ چلتا ہے جب آپ زیادہ سامعین سے سبحان اللہ کی آواز سنیں تو سمجھیں کہ آپ کا درس ٹک گیا، تلاوت کامیاب ہوگی، اور اگر زیادہ سبحان اللہ کی آواز نہ آئے تو سمجھیں کہ آپ کا درس ناکام ہو۔ میں نے کہا اچھا بیٹا یہ بتاؤ، سارے طلبہ کو میں نے متوجہ کیا، میں نے کہا یاد رکھو، اگر آپ لوگوں کی سبحان اللہ پر خوش ہوں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ میری کامیابی ہے کہ زیادہ سبحان اللہ کی آوازیں آئیں، اور دوسروں کی تقریر اور تلاوت سے زیادہ میری تقریر کے اندر سبحان اللہ کی آوازیں آئیں اور میرا درس کامیاب ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مقصد اگر شہرت اور دوسروں سے بڑھوتری ہے تو پھر قیامت کے دن تو جوتے پڑیں گے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ درس کامیاب ہوگا۔ وہ تو سب سے ناکام درس، کیوں بھائی؟ جس میں یہ ذہن میں آ جائے کہ جی زیادہ سبحان اللہ ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی یہ درس بڑا کامیاب ہو گیا ہے، تو یہ تو پھر ریاکاری کی بیماری ہمارے اندر اگر آ جائے گی، علماء کے اندر، جو کہ سب سے زیادہ علماء میں آتی ہے یا نیک لوگوں میں آتی ہے؟ نیک لوگوں میں، تہجد گزار لوگوں میں، نیک لوگوں میں، اس لیے کہ شیطان اب یہ نیکیاں تو کر لیتے ہیں، اب شیطان کی کوشش ہوتی ہے یا تو نیکی نہ کریں، اگر آ بھی جائیں نیکی کی طرف تو پھر ان کو ایسے چکر میں ڈالیں اور ایسا وسوسہ ڈالیں کہ ان کی یہ نیکی بھی ان کے لیے تباہی اور بربادی بن جائے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کے لیے بھی چاہیے کہ یا اللہ ان کی تلاوت اچھی بنا دے اور میری بھی اچھی بنا دے، حسد نہ ہو۔ یہ حسد بھی دل کی بیماری ہے یا نہیں؟ ریاکاری کہ انسان کی نیکی کا شہرت اور پردہ یہ بہت زیادہ پھیل جائے کہ بڑا نیک ہے بھائی، بڑا نیک ہے۔ کئی لوگ جو تربیت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ہمارے ایک بزرگ تھے حافظ محمد دین صاحب، میں آپ کو ایک بڑی حکمت کی بات آپ کو سناتا ہوں، اور جس نے میری زندگی بدل دی۔ حقیقت ہے کہ شیطان داؤ لگا سکتا تھا، وہ جب اپنے پروگرام میں مجھے بلاتے نا، تو جب میں ان سے اجازت لیتا تو وہ الوداع کرنے کے لیے آتے، تو وہ نا لفافے میں کچھ انہوں نے کہ یہ اپنے یہ کرایہ ہے یا خدمت ہے، تو یہ کرایہ ہے تو یہ لے لے۔ اچھا میں ان سے کہتا کہ میں نے ساری زندگی کبھی کسی سے کرایہ اور خدمت نہیں لی، تو آپ کی مہربانی۔ اچھا، اور میں یعنی پہلے ایسے ہوتا تھا۔ اچھا وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات آ جائے کہ دوسرے علماء اور خطباء وہ کرایہ لے لیتے ہیں اور میں بڑا اونچا اور بڑا اعلیٰ اور بڑا نیک ہوں، بڑا خوددار ہوں، اور آپ کہیں زندگی میں یہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے کہ میں تو نہیں کبھی لیتا، میں تو بہت جو ہے نا اونچا اور بڑا خوددار ہوں، تو یہ آپ کی ساری تقریریں ہی برباد نہ ہو جائیں، ایک دفعہ لے لو۔ تو جب میں نے ان کی یہ بات سنی نا، حقیقت ہے کہ مجھے بڑی نصیحت آئی، اور اس کی وجہ سے میں آج کہہ نہیں سکتا کہ میں کرایہ نہیں لیتا۔ کیوں جی؟ اور اگر یہ بات کہ میں کرایہ نہیں لیتا، اگر یہ بات اس لحاظ سے شیطان ذہن میں ڈال دے کہ جی یہ مولوی تو بس ایسے کرایہ لینے والے اور ایسے ہی 2 نمبر ہے اور میں مولوی 1 نمبر ہوں، اس لیے کہ میں کرایہ نہیں لیتا، اور میرے ذہن میں یہ بات آ جائے تو مجھے بتائیے کہ یہ سارے کے سارے درس اور تقریریں یہ برباد ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ جب میں دوسروں کو نیچے سمجھوں گا اور میرے اندر عجب خود پسندی کی بیماری آئے گی،
برتری کی بیماری آئے گی اور دوسروں کی تحقیر کی بیماری آئے گی تو انسان کا عمل برباد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے اس بزرگ کی اس نصیحت نے حقیقت ہے کہ بڑا بدلہ، اور یہ انسان کے تزکیہ نفس کے بڑے خوبصورت طریقے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، بڑے اچھے خطیب تھے، تو وہ دونوں ماشاءاللہ اچھے عوامی خطیب تھے، سٹیج پر بیٹھے تو وہ ایک نے بڑے اشعار لکھے ہوئے تھے اور بڑی تقریر کی تیاری کی ہوئی تھی، تو دوسرے کی تقریر کا اعلان ہوا تو اس نے وہ ورقہ اس سے چھینا اور کھڑے ہو کر اس نے تقریر شروع کر دی۔ وہ جتنے اس کے شعر بیچارے کے لکھے ہوئے تھے وہ اس نے پڑھ دیے۔ اب اس کی تقریر پہ نہ کوئی نعرہ لگا اور نہ کوئی سبحان اللہ ہوا۔ وہ بعد میں آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے کہ بھئی آپ کی تقریر پر نعرے لگے، شعر میرے آپ نے پڑھے تھے اور سبحان اللہ بھی زیادہ ہوئی اور میری تقریر ناکام ہو۔ یہ جو ہے نا خود پسندی، اس کو دل سے نکالی۔ میاں مٹھو، عجب کی بیماری کہ میں بڑا نیک ہوں اس سے، یہ تو فارغ ہی ہے، فلانا بھی فارغ ہے، فلاں بھی کوئی عالم نہیں ہے، اس کو بھی کچھ نہیں آتا جاتا، میں عالم ہوں، مجھ سے فتویٰ پوچھو، میں شیخ الحدیث ہوں اور میں سب سے بڑا قاری اور سب سے بڑا اچھا میں ہوں۔ جب یہ میں والی بیماری آ گئی اور یہ میں والی بیماری نے ابلیس کو اتنی بڑی عبادت سے برباد کر دیا، اس نے کیا کہا تھا؟ میں، اچھا میں صرف دو باتیں سرسری سی سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کسی کو بظاہر شکل دیکھ کر اس کو حقیر نہ سمجھ لو۔ کوئی اگر اچھا زیادہ گفتگو بیچارہ مقرر اتنا اچھا نہیں ہے، اس کو حقیر نہ سمجھو کہ پتہ نہیں اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، خشیت کتنی ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ کیا آپ نے دل کو پھاڑ کر دیکھا ہے؟ دل کی بیماری اور دل کی آفتیں ہمیں نظر آتی ہیں؟ نظر نہیں آتی۔ میں شاید 3 سال پہلے عمرے پر گیا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس نے معذور اور بوڑھی اپنی اماں کو کندھے پر اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کروا رہا تھا۔ میں پیچھے تھا، یہ کرونا کے دن تھے، وہ اس وقت وہ کہتے تھے لائن میں چلو۔ اب میری یہ خواہش کہ میں نا اس مبارک نوجوان کی شکل دیکھوں کہ جس نے ایک بوڑھی اماں کو کندھوں پر اٹھا کر یہ طواف کروا رہا ہے، میں اس کی شکل دیکھوں۔ وہ میں بہانے سے وہ آگے نکلا، اور جب میں نے دیکھا نا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان کلین شیو ہے، کلین شیو۔ مجھے بڑی اپنے آپ کو ملامت ہوئی کیا کہ ہم عام طور پر جو ہم داڑھی رکھے ہوئے ہیں نا، ہم کسی کو دیکھ لیں نا کہ کلین شیو ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو فارغ ہے، بیکار آدمی، اس پر تو اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر تو یہ بھی ہے۔ ہم بڑا کچھ اس کے بارے میں سوچ لیتے ہیں صرف اس کی ایک بدعملی اور ایک نافرمانی کو دیکھ کر۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ شاید یہ تو نافرمانی اس کے اندر موجود ہے، یہ نافرمانی اس کے اندر موجود ہے۔ میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ داڑھی مونڈیں بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، سب کچھ، لیکن اس کے دل میں اپنی والدہ کی محبت، والدہ کی اطاعت، اللہ کی محبت کتنی ہوگی کہ اپنی معذور اماں کو کندھے پر اٹھا کر وہ بیت اللہ کا طواف کروا رہا ہے، عمرہ کروا رہا ہے۔ کتنے ہمارے بیٹے ہیں، میرے آپ کے سب کے، میں سب کے کہہ رہا ہوں کہ بظاہر نمازی بھی ہیں،
قرآن کے حافظ قاری بھی ہوں گے اور ماشاءاللہ نماز کا اہتمام بھی کرتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن اپنی امی سے بھی، امی کو بھی گالیاں دینے والے اور اپنے باپ کے بھی گستاخ، ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ نافرمان۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی نیکیاں ہیں، نماز پڑھنا، داڑھی رکھنا، لیکن یہ ان کو پتہ ہے کہ ماں اور باپ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ ذوالجلال کی لعنت اور پھٹکار ان کے اوپر آتی ہے، خواہ وہ تہجد گزار کیوں نہ ہو۔ لعن اللہ من عق والدی، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے امی اور ابو کی نافرمانی کرتا ہے۔ آج کتنے ہمارے نوجوان اس معاشرے میں اپنے ماں اور باپ کے نافرمان ہیں، برا بولنے والے ہیں، دوستوں سے اچھے ہیں اور ماں اور باپ سے برا سلوک کرنے والے، اور ماں اور باپ کہتے ہیں بیٹا تجھے قرآن پڑھایا تھا، تجھے نماز پہ لگایا تھا، تو میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں ہمیشہ، بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی دعا کر دیں جی آپ صاحب، دعا کر دیں جی، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری امی ابو زندہ ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی ہیں۔ یہ بات بھی غور سے سنیں، ہاں جی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اپنی امی سے بھی دعا کروا لینی تھی، اپنے لیے اپنے ابو سے دعا کروا لینی تھی۔ امی اور ابو کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی تو محمد رسول اللہ نے دی ہے، تو میری دعا کی قبولیت کی گارنٹی تو کوئی محمد رسول اللہ نے نہیں دی ہے۔ آپ مجھے ویسے دیکھتے ہیں جی حافظ ہیں، عالم ہیں، یہ ہیں، چلو جی ان سے ہم دعا کرواتے ہیں۔ اور باپ کی دعا کی گارنٹی تو آپ اپنے، ٹھیک ہے میں بھی دعا کر دیتا ہوں، آپ گھر جاؤ، ابو سے بھی صلح کرو، ان کے پاؤں دباؤ، ان کی خدمت کرو اور ان کی دعائیں لو، اپنی امی کی دعائیں لو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امی اور ابو کی دعا کو اللہ ذوالجلال رد نہیں کرتے ہیں۔ وہ گھر میں جنت ہے، گھر میں دعاؤں کا خزانہ ہے، اور یہ چلا ہوا ہے کہیں دور جا کر کسی حافظ اور قاری سے دعا کروانے کے لیے، ٹھیک ہے کروائیں، لیکن گھر بھی دعائیں کروائیں جو دعاؤں کا خزانہ موجود ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ بظاہر کسی کو دیکھ کر اس پر اندر کا حکم نہ لگا دیا کریں کہ جی یہ بظاہر اس کا یہ بد عملی ہے تو اب یہ فارغ ہی فارغ ہے، آپ سوچ لیں، کہیں یا اللہ اندر سے تو یہ مجھ سے بہتر ہوگا، یا اللہ اس کا ظاہر اور یہ کمزوری بھی اس کی دور کر دو، اس کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دو۔ میں طواف سے فارغ ہوا تو میں نے جب دعا کی 2 رکعتوں کے بعد، تو حقیقت ہے میں نے اس نوجوان کے لیے دعائیں کی۔ میں نے کہا یا اللہ اتنا فرما بردار، اتنا اپنی ماں کا خدمت گزار، اور اس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، یا اللہ اتنا بڑے بڑے کام کی تو نے توفیق دی تو اس کے چہرے پہ پیارے پیغمبر کی سنت بھی سجا دے، یہ کمزوری بھی اس کی دور کر دے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دل کی بیماریاں جن میں کفر بھی ہے، جن میں نفاق بھی ہے، جن میں شک اور ریب بھی ہوتا ہے، قرآن اور سنت پر انسان کو یقین نہ ہو، اس میں ریاکاری بھی ہے، اس میں حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، خود پسندی اور میاں مٹھو بننا کہ میں ہوں جی، بس میں ہوں سب کچھ جی، باقی تو سارے ہی فارغ ہیں، یہ بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ اللہ ذوالجلال جس طرح اس نے ہمارا ظاہر خوبصورت بنایا اور ہم اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال ہمارا باطن اور ہمارا اندر اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دے۔ یہ دعا جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے اپنے تزکیہ نفس کے لیے، اپنے تزکیہ نفس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ آپ بھی سارے اس دعا کو پڑھ لیں، یاد کر لیں۔ اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے اندر اپنا تقوی اور خوف پیدا کر دے،
अल्लाहुम्मा आते नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा। या अल्लाह इसकी सफाई कर दे, इसको धो दे, इसके मैल कुचैल और छोटी बड़ी जितनी बीमारियां हैं, या अल्लाह मेरे दिल की सारी बीमारियों को दूर कर दे। वज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। या अल्लाह तू ही इसका वाली और दोस्त है और तू ही इस दिल का मालिक है। तो हम सबको गौर करना चाहिए कि कहीं इन बीमारियों में कोई बीमारी मेरे और आपके अंदर तो नहीं है तो मुबारक हो, और अगर है तो ये ताक रातों में कहीं अकेले बैठकर अल्लाह के सामने रो कर ये दुआ भी करें कि या अल्लाह मेरा अंदर मेरे बातन से ज़्यादा खूबसूरत बना दे। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि अगर किसी ने अलामत देखनी हो कि उसका दिल वो बिल्कुल पाक और साफ है, तो वो देख ले कि 3 चीज़ों में उसको हलावत और मिठास मिलती है या नहीं। हलावत, ठंडक, मिठास। तफ़क़्क़दुल हलावत फ़ी सलास अस्सलाती वल क़ुरआनी वद्दुआ। नमाज पढ़ते हुए सुकून मिले, राहत मिले, और कुरान पढ़ते हुए उसके दिल को ठंडक मिले, और दुआ करते हुए उसका दिल एक दफ़ा खुश हो जाए कि मैं अपने खालिक और मालिक से रो लिया है, जो मांगना है मांग लिया है, और उसने सुन भी लिया और उसने कबूल भी कर लिया। वो फरमाते हैं अगर तो ये 3 चीज़ों के अंदर मिठास आपके पास है, फहफज़ूहा, इसकी हिफाजत करो। फ़इल्लम तजिदूहा, अगर कुरान पढ़ने में भी लुत्फ़ नहीं आता, नमाज पढ़ने में भी दिल की ठंडक नहीं मिलती, दुआ करके भी दिल को सुकून नहीं मिलता, तो फिर जान लो फ़अलमू अन्ना अबवाबल खैर अलैकुम कुल्लहा मुग़लक़ा। तो फिर खैर के सारे दरवाजे बंद हैं, उनको खोलने के लिए कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक़ दे, आप सबको तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।